السلام علیکم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے 4 بیانات میں کچھ اقتباسات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے کام کی اہمیت، حقیقت، مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہی پوری کائنات پر ہر قسم کا کنٹرول رکھتا ہے۔ اس میں کسی کا ایک ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ جب انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر عافیت اور امن ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا رخ خالق کائنات کی بجائے کائنات کی چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات کو چھوڑ کر کائنات کے پیچھے بھاگتا ہے تو حالات بگڑے رہتے ہیں۔ اب عافیت اور ضمانت اللہ کے ساتھ لینے میں ہے، تو دنیا میں امن اور عافیت اس وقت ہوگی جب اللہ ساتھ ہوں گے۔ انسانوں کا رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ سمجھانے کے لیے پہلے اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو سمجھایا ہے۔ اس کائنات میں اللہ پاک نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک مخلوق ایسی جس میں نہ جان، روح ہے، نہ عقل، زمین، ہوا، پتھر، درخت۔ کچھ مخلوق ایسی ہے جن میں جان، روح ہے، عقل نہیں، جانور، پرندے، ان کا حساب نہیں۔ ایک کائنات کا حصہ وہ ہے جس میں جان، روح ہے، عقل ہے، لیکن اختیار نہیں۔ فرشتے عقل اتنی دی کہ ساری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن حکم کے تابع جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو جان، روح دی، عقل دی، اختیار دیا۔ جنات اور انسان یہ اختیار کو صحیح جگہ بھی لگا سکتے ہیں، غلط جگہ بھی لگا سکتے ہیں، چاہے نیکی کرے یا برائی کرے۔ ان کے اندر خواہش رکھی ہے، ان کا حساب ہوگا۔ جنات کو خلافت نہیں دی، خلافت صرف انسان کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار کے ساتھ خلافت دی ہے، نیابت دی ہے۔ خلافت ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے، تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرے بن گئے ہیں، ان کا حکم بھی ویسے مانو جیسے میرا حکم مانتے ہو۔ پھر ہوائیں حکم مانتی ہیں، درندے جنگل خالی کر دیتے ہیں، سمندر سے راستے مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، اس نے کوڑے سے مار مار کر آگ کو پہاڑ میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اختیار والی بات 4 قسم کی مخلوق پر پیش کی کہ اختیار دینا بطور امانت دے رہے ہیں۔ یہ اختیار امانت ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں استعمال کرو گے، جہاں نہیں چاہیں گے وہاں استعمال نہیں کریں گے۔ ساری مخلوق نے اس کو قبول نہیں کیا، انسان اور جنات نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر انسان اس اختیار کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو یہ عمل صالح اور تقوی ہے، اگر اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ کفر اور فسق ہے۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ مختار بنایا ہے، یہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اختیارات کے استعمال کی قوت، یہ قوت ارادی بھی ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ یہ اختیار یا قوت ارادی کو انسان اللہ کی امانت نہیں سمجھتا، اس کو اپنی مرضی سمجھتا ہے اور زندگی بجائے اللہ کے احکامات کے اپنی مرضی سے گزارتا ہے۔ یہ اختیار یا قوت ارادی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرو، غلط جگہ استعمال نہ کرو۔
اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، بھوک پیاس مال اقتدار کی۔ اگر یہ خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرتا ہے تو یہ خواہش شمار نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا حکم شمار ہوگا۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی، خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایک طرف خواہشات رواج فیشن اور ایک طرف اللہ کے احکامات۔ اس کو فیصلہ کرنا کہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر چلے تو یہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے اور عافیت کی زندگی ہے۔ اگر اللہ کے حکم توڑے گا تو دنیا میں پریشانیاں، حالات بگڑیں گے اور مرنے کے بعد جہنم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بلند مرتبہ دیا ہے۔ انسان اپنے منصب اور مقام کو نہیں سمجھتا، زندگی اپنی مرضی والی گزارتا ہے۔ اللہ نے اس کو خلافت دی ہے، نیابت دی ہے، دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور آخرت میں اللہ کا ہمنشین اور درباری ہے۔ اس کی تیاری یہاں کرنی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے یا اللہ کے حکم کو توڑ کر چلنا ہے۔ اللہ نے پورے نظام کو بنایا ہے، پھر انسان سے مطالبہ کیا ہے تو اپنے مقام کو پہچان۔ اللہ کی ناراضگی اور عذاب اس انسان پر دیکھیں گے جو قدرتی اور فطرتی ہے کہ اپنوں پر غصہ جتنا آتا ہے اور شفقت اور رحم محبت آتی ہے اتنی دوسروں پر نہیں۔ شیطان بگڑا تھا اس مرتبہ کی وجہ سے۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں انسان کو اس مرتبہ پر نہیں آنے دوں گا، آپ نے اس کے اندر جو خواہش کا مادہ رکھا ہے میں اس کو استعمال کروں گا اور اس کو میں اپنی آزاد زندگی کی دعوت دوں گا، پابندی والی زندگی سے ہٹاؤں گا۔ شیطان کی زندگی میں موج ہی موج ہے، جو چاہے کر، اللہ کے حکم پر نہ چل، اپنی مرضی کر۔ شیطان نے انسانوں کو ورغلایا کہ انبیاء اور بزرگوں کی تصویریں بنا کر رکھو، پھر چھوٹی مورتیاں بناؤ۔ اس طرح سے انسانوں کا رخ غیر اللہ کی طرف ہوا۔ انسان اور جنات کے پاس اختیارات کے استعمال کی قوت یا قوت ارادی تھی۔ صحیح اور غلط کیا ہے اس کا اللہ نے انتظام فرمایا کہ کتاب اتاری، اس میں بتا دیا کہ یہ اختیار کا صحیح استعمال ہے اور یہ اختیار کا غلط استعمال ہے۔ اس میں مغالطہ لگ سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو حامل کتاب بنایا۔ انہوں نے عملاً وہ چیز دکھائی کہ اختیار کا استعمال صحیح استعمال یہ ہے تاکہ مغالطے کی گنجائش نہ رہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں غفلت میں مارا گیا، آپ ہمارے خالق تھے، کوئی یاد دہانی کرانے والا بھیج دیتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا تاکہ قیامت میں کوئی حجت بازی نہ کر سکے۔ یہ دنیا سینٹر امتحان ہے، اس میں اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانوں کا رخ کائنات سے خالق کے کائنات کی طرف ہو جائے۔ اس کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کتاب اتاری اور انبیاء علیہ السلام بھیجے جنہوں نے لوگوں میں محنت کی کہ ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ذمے ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں کو پہنچائیں۔ اس سے یا لوگ اسلام میں آئیں گے، مخالفت کریں گے تو مار کھائیں گے۔ اس محنت کے کرنے سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں سب سے اوپر کر دیتے ہیں۔ اس محنت کے نہ کرنے پر یہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کافروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قوانین بنائے ہیں وہ دین ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام پوری امت کو دیا گیا، اس امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ذمہ داری مجموعہ امت پر ہے، افراد پر نہیں۔ پوری امت کو اس کام کے لیے تیار کرنا اور پوری انسانیت میں جانا یہ اس امت کے ذمے ہے۔ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اپنے کام پر واپس آؤ۔ اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، 3 چلہ 3 دن، ہر مہینے 3 دن، 2 گشت ہر ہفتے، اس کے لیے فرمائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، انسان کی 4 قسمیں ہیں۔
ایک وہ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق مالک نہیں، نمرود، فرعون وغیرہ۔ دوسری قسم جو کہتی ہے کہ اللہ خالق اور مالک، لیکن اس کی حاکمیت کو نہیں مانتے، اللہ نے پیدا کر دیا، اب اس کا دخل ختم، اپنی مرضی کریں گے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے یہ اللہ کے خالق مالک ہونے کو مانتا ہے اور اللہ کے حاکم ہونے کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ طبقہ دنیا میں ذلت کا عذاب اور آخرت میں ذلت، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل جائیں گے، چونکہ یہ طبقہ مسلمان ہے لیکن دنیا میں کافروں سے مار کھائیں گے۔ چوتھا طبقہ اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے اور اللہ کو حاکم مانتا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی مانتا ہے، یہ طبقہ دنیا میں سب سے اوپر رہے گا۔ اگر یہ طبقہ نہیں ہوگا تو کافر اوپر رہیں گے۔ یہ انسان امتحان گاہ میں ہے، ایک طرف خواہشات، رواج، فیشن، ایک طرف اللہ کے احکام۔ اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ احکامات والی زندگی پر چلنا ہے یا خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، انسان اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر چلے تو جنت، دنیا میں اللہ کا نائب۔ اللہ رب العزت نے انسان میں قوت ارادی رکھی ہے، یہ صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے۔ یہ قوت ارادی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو غلط جگہ استعمال مت کر۔ مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کو، انسان کو انہوں نے کچھ مختار بنایا ہے، یہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس اختیار کو انسان اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے تو یہ فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا۔ اگر اس اختیار کو یہ غلط استعمال کرے گا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا اس کے لیے